बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजूद है वो है ज़िक्र के फ़ज़ाइल। भाई वसीम साहब हमें इस बात से आगाह करेंगे ज़िक्र के फ़ज़ाइल से, ज़िक्र करने के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़यामत के दिन एक फ़रिश्ता ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, अक्लमंद लोग कहाँ हैं? पूछा जाएगा अक्लमंदों से क्या मुराद? कहा जाएगा वो लोग जो चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करने वाले थे और ज़मीन और आसमान के पैदा होने में गौर और फ़िक्र करते थे और ये कहते थे, या अल्लाह ये सब कुछ आपने बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, हम आपकी तस्बीह पढ़ते हैं, आप हमें जहन्नम की आग से छुड़ा लीजिए। फिर उनको एक झंडा दिया जाएगा, उस झंडे के नीचे उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा अल्लाह ने मखसूस ज़िक्र करने वालों के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है, जिसमें ज़िक्र करने वाले हंसते मुस्कुराते दाखिल होंगे। और ज़िक्र में 3 तस्बीहात हैं, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार। ये 100 मरतबा सुबह शाम हम कसरत से पढ़ें। तीसरा कलमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ इसके अंदर ख़जाने हैं, जो कुछ ज़मीन और आसमान के अंदर है, इससे ज़्यादा मुझे महबूब ये कलमात है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलमात ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ है, इससे ज़्यादा मुझे महबूब ये कलमात हैं। और दुरूद शरीफ हम अल्लाह के नबी के एहसानात को सामने रख कर पढ़ें कि अल्लाह के नबी ने कितने कितने बड़े एहसानात किए। सबसे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह का तारुफ हमें अल्लाह के नबी ने करवाया। अगर अल्लाह के नबी हमें अल्लाह का तारुफ ना बताते और कुरान अल्लाह ना उतारता तो हमें क्या पता चलता कि ज़मीन आसमान को बनाने वाला कौन, हमें किसने पैदा किया और फिर क्यों पैदा किया है, वो क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो किस चीज़ से राज़ी होता है, किस से नाराज़ होता है। ये सारा अल्लाह के नबी ने हमें अल्लाह का तारुफ करके बताया और सही तारुफ करवाया, तारुफ का हक अदा किया। अल्लाह के नबी ने तारुफ करवाया अल्लाह जल्ल जलालहू का। और इसी तरह ज़िक्र में जो है ना, अल्लाह के नबी एक मरतबा गुज़र रहे थे तो अपनी वो आप सल्लम की फूफी थी, ज़ईफ़ उम्र थी। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ईफ़ हूँ, मुझे कोई ऐसा वसीफ़ा बताएं, ऐसा ज़िक्र बताएं कि मैं बिस्तर पे बैठे हुए आसानी से कर लूँ, मुशक्क़त भी थोड़ी हो, अजर भी ज़्यादा हो। मफ़हूम इस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आप 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करें, इसका अजर ऐसे है गोया 100 अरब कैदी आपने आज़ाद करवा दिया अल्लाह के नाम पर। और 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, इसका अजर ऐसे है जैसे 100 घोड़े बमाए सामान अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए आपने दे दिए। और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े, इसका अजर ऐसे है कि जैसे 100 ऊँटों को ज़बह किया और अल्लाह के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दिया। और इसी तरह मेरे भाई वो 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने पर अल्लाह जल्ल जलालहू जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगाते हैं कि उस दरख्त के साए के नीचे 100 साल अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ता रहे, उसका साया ख़त्म नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर पढ़ने पर जन्नत में दरख्त, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर जन्नत में दरख्त। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स दिन में किसी वक्त भी 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, ये शख्स जब मरेगा क़यामत के दिन कब्र से इस हाल में उठाया जाएगा, इसका चेहरा चौधरी चांद की तरह चमक रहा होगा। क्या बात। फिर एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो गया, 100 साल या 1000 साल ज़िंदगी के गुजारे किसी गुनाह का मुतालबा नहीं होगा, वो मौत के वक्त खुशी का मंजर देखेगा। और फरमाया कि मैं वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर ना कब्र में वहशत है, ना मैदान महशर में। वो सरों से मट्टी झाड़ते हुए मैदान महशर की तरफ चलेंगे, कहेंगे, पाक है वो ज़ात कि जिसने हमें इस ईमान वाले कलमे के साथ नवाजा, आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया कि कब्रों से उठाकर हमें ज़िंदा कर दिया। तो मेरे वज़ू को अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात के बड़े एहसानात हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान अगर चाहिए तो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो।
اور ذکر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے اللہ کی نگاہ میں مردہ ہیں. تو کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں. ایک جنتی اپنی جنت کے اندر لیٹا ہوگا اور اس کو لیٹے ہوئے اوپر والی جنت سے خوشبو ہی خوشبو، نور ہی نور اس کی جنت میں پھیل جائے گا. وہ حیران ہوگا اگر اتنی خوشبو اور اتنا نور پھیل گیا جنت میں اس کی. وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ اوپر والے میرے درجے، جو مجھ سے اوپر والا درجے والا جنتی ہے، کیا کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، یہ کون ہے کہ جس کی اتنی عمدہ خوشبو آئی؟ وہ فرشتہ کہے گا نہ نبی ہے، نہ صحابی ہے، نہ ولی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں ایک سبحان اللہ تم سے زیادہ پڑھا ہے. اس ایک سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ایک درجہ بلند ملا ہے اور اس نے اپنی جنت میں کروٹ بدلی ہے. اس کے کروٹ بدلنے کی خوشبو اور نور تمہاری جنت میں پھیل گیا. اگر تم ایک سبحان اللہ زیادہ پڑھتے تو آج تم دو اور زیادہ پڑھتے تو اس سے ایک اوپر درجے پہ ہوتے. تو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن انسان کو حسرت اور افسوس ہوگا اس گھڑی پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی. جب ایک ایک سبحان اللہ کے اوپر احد پہاڑ کے برابر اجر مل رہا ہوگا، پھر انسان حسرت کرے گا، روئے گا، افسوس کرے گا، ہائے کاش کہ میں نے اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا. 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے گا، اس دن اس کو موت آ گئی. 19 دردناک جہنم کے عذاب کے فرشتوں سے اس کو پناہ دے دی جائے گی. سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اب یہ سو گیا، اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو صبح تک اس کی ہر سانس کے ساتھ ایک نیکی لکھتا جائے گا. اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ 76,000 نیکی ملتی ہے، 76,000 گناہ معاف، 76,000 جنت میں درجے بلند. اور اسی طرح میرے بزرگوں، لا حول ولا قوت، یہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا، ایک کئی بیماریوں کا علاج ہے. سب سے بڑی بیماری، وقت کی جو بیماری آج ہر وقت انسان پریشانیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دل کے اطمینان کے لیے اور موقع کی وقت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے ہم پڑھیں. اور جو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلتے وقت جو پڑھتا ہے، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے. کاروبار کے لیے جب ہم نکلتے ہیں یا کہیں بھی گھر سے نکلتے ہیں تو یہ پڑھ کے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہاری حفاظت کی گئی تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، تمہاری کفایت کی گئی، تمہاری کفایت اللہ کریں گے، تمہیں ہدایت دی گئی اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی کو یہ موقع محل کی دعائیں جو ہے نا، یہ انہوں نے قبولیت کے راستے نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے ہمیں اتحار میں موقع محل کی دعائیں سکھائی. مومن کا اتحار کہ وہ موقع محل کی دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح میرے بزرگوں، ہم اللہ کے نبی معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ اپنی امت کو بتائیے گا دنیا جنت کی زمین جو ہے نا زرخیز ہے، اس کے اندر جو پودے ہوں گے وہ دنیا میں جو جتنا ذکر کرے گا اتنے جنت کے اندر درخت لگے گی. جی کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور ان کو کہیے گا کہ جنت کی زمین بالکل زرخیز اور صاف شفاف چٹیل میدان ہے. اس کے اوپر جو پودے لگیں گے وہ جتنا دنیا میں ذکر کرے گا اتنے اس کے پودے لگیں گے. تو ہم کثرت سے ذکر کریں. اور اسی طرح میرے بزرگوں، ذکر والوں کی جو ہے نا اللہ دلوں کا بھی نور ہے، قبر کا بھی نور ہے ذکر جو ہے نا، اور روزی کو کھینچنے والی چیز ہے ذکر. اور جو صبح کی نماز، صبح کی 2 سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ کثرت سے ذکر کرے گا، 100 مرتبہ پڑھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پرندوں کی تسبیحات ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہی غربت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا جو ساری مخلوق پڑھتی ہے؟ اللہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم میں نہیں ہے وہ تسبیح. فرمایا صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھا کر اللہ تجھے ایسے پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ اللہ نے اتنا مال دیا مجھے خود بھی نہیں پتا میرے پاس کتنا مال آ گیا. تو میرے بھائی ذکر کے اوپر ہمارا یقین ہو، یقین کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا اندر کا یقین ہوگا کہ اس ذکر سے مجھے یہ مسئلہ حل ہوگا ہی ہوگا. پھر اللہ اس کی مدد بھی کریں گے، نصرت کریں گے.
اللہ اس کے براہ راست اس کی یقین کے متعلق اس کے اوپر مدد کا معاملہ فرمائیں گے. تو جو ہم ذکر کریں اس کے اوپر ہمارا یقین بھی ہو. تو اسی طرح میرے بزرگوں ذکر کے ساتھ جو ہے نا ذکر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں زندہ ہیں, ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں. تو ہم کثرت سے ذکر کریں اللہ کا, جس اللہ کی ہوا سے زندہ ہیں, جس اللہ کے پانیوں سے زندہ ہیں, جس اللہ کے دن رات کے نظام کے اندر زندہ ہیں, جس اللہ کی دھرتی پر رہ رہے ہیں, جس رب کے چھت کے نیچے, آسمان کے چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, اور جس اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, زبان سے بول رہے ہیں, پاؤں سے چل رہے ہیں, ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں. یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے جسم کے اعضاء ہیں, اور جسم کا ہر عضو اللہ کے امر سے چل رہا ہے. جسم سے روح نکال دو, یہ جسم بے جان ہو جائے گا. تو جو جسم کے اندر روح ڈال کر ہر جو ہے نا وہ آپ کے اوپر احسانات کی بارشیں برسا رہے, اس کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ کریں گے نا ذکر, اور ذکر پر خود بھی آنا, ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ذکر کے فضائل سنا کر ان کو اس پر لانا, یہ میری اور آپ کی محنت کا مقصد ہے. یہ جو ویڈیو کے ذریعے ہم ایک دوسرے تک بات پہنچائیں, یہ بات سننا اور سنانا یہ صرف نہیں ہے, اس کو اپنی ذاتی عمل میں بھی لانا, اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اوپر محنت کر کے ان کو بھی اس پر لانا. مسلمان اس محنت کا ذمہ دار ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہو گیا ہے. اب اللہ کے دین کو سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا, اپنی عملی زندگی میں لانا اور ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا. تو ساری کوشش کریں گے انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.